اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسلام میں زکوٰۃ ایک تیسرا رکن ہے۔ دین اسلام میں زکوٰۃ تیسرا رکن ہے، اور قرآن کریم میں 32 مرتبہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہو۔ قرآن حکیم میں نزول قرآن کا مہینہ ہے، 2 ہجری میں زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم آیا۔ 32 مرتبہ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں کر رہے ہیں، اور 15 مقامات پر زکوٰۃ کو عمومی صدقے کے معنی میں ہے۔ 15 مقامات پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام کی تحریروں سے، ان کی زبان مبارک سے میں نے سنا کہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی غالب آ جائے کہ وہ دنیاوی دولت کو اللہ کے لیے دے سکے۔ یہ اس کا اصل مقصد ہے کہ ایک مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت غالب آ جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو توفیق دے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت غالب آ جائے، آمین، تاکہ ہم یہ زکوٰۃ دے سکیں۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب منہاج العابدین یا مقاصد القلوب میں لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے قوت دے۔ امام غزالی لکھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو پیدا کیا تو ایمان نے کہا یا اللہ مجھے طاقت دے، تو اللہ نے اس کو اچھے اخلاق اور سخاوت دیا، طاقت دی ایمان کو، اچھے اخلاق اور سخاوت۔ اور جب اللہ نے کفر کو پیدا کیا تو کفر نے کہا یا اللہ مجھے بھی طاقت دے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بخیل بنایا، بد اخلاق بنایا۔ تو جس کے اخلاق اچھے ہیں، جو بخیل نہیں ہے، وہ زکوٰۃ دے گا۔ یہ علماء کرام نے تحریر میں اپنے لکھا اور میں نے ان کی زبان مبارک سے سنا۔ وہیں پر قرآن کریم میں ہم کو یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ صرف امت محمدیہ پر فرض نہیں کی گئی، جو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان پر فرض ہے، جو زکوٰۃ نہیں دے سکتے الگ بات ہے۔ یہ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ سابقہ نبیوں اور رسولوں کی امت پر بھی، ان کو بھی حکم دیا گیا تھا۔ قرآن کریم میں علماء کرام نے ہم کو بتایا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں اللہ سبحانہ و تعالی، جس کا علماء کرام نے اس آیات کا ترجمہ کیا، جس میں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے نیکی وحی کی ان کی طرف کہ نیکی کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ اور اس آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر کر یہ علماء کرام نے تحریر کیا۔ دوسرا قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی انفاق فی سبیل اللہ کے فائدے بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی انفاق فی سبیل اللہ کے فائدے بتا رہے ہیں، اور یہ اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ان کے مال میں اور اضافہ ہوگا۔ اور تیسرا جگہ پر علماء کرام نے تحریر کیا اس کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2، سورہ روم میں آیت نمبر 39 میں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی، علماء کرام اس کا ترجمہ یہ کیے کہ سورہ روم میں کہ جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو جس سے اللہ کی رضا چاہتے ہو، ایسے لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ سورہ روم میں، سورہ بقرہ میں اللہ خوشخبری دے رہا ہے دولت مندوں کو، تو بخیل مت بنو، بخیل مت بنو، نکالو یہ دولت اللہ کی دی ہوئی ہے، تم نے کمائے اپنے، اللہ تم کو دیا ہے، اس کو نکالو، غریبوں کو دو۔ تم دو گے تو تمہاری دولت کی حفاظت ہوگی، تمہاری دولت بڑھے گی اور اللہ کی رضا ملے گی۔ ہم
لوگ زندگیاں گزار دیتے ہیں اللہ کی رضا پانے کے لیے. یہاں قرآن میں اللہ بول رہا ہے زکوٰۃ نکالو. اور آیت نمبر سورہ توبہ آیت نمبر 34 میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہا ہے کہ جو لوگ اپنا سونا اور چاندی کو محفوظ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچہ نہیں کرتے، ان کو آپ خبر دے دیجئے ایک بڑے عذاب کی. ان کو خبر دے دیجئے ایک بڑے عذاب کی. اللہ بول رہا ہے جو سونے اور چاندی کو بچا کے رکھیں گے کیا کرو گے تم؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، نکالو. کتنا نکال رہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. میں ایک شخص کو جانتا ہوں اور میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے مجھے کہا کہ اسد صاحب میں پچھلے 5 سال سے رمضان جب شروع رمضان کی پہلی چاند رات کو زکوٰۃ نکال دیتا ہوں، اس کے بعد میرے پاس دولت آتی رہتی ہے. یہ آپ کا ایمان ہونا چاہیے. آج ایسے وقت میں ان تمام مسلمانوں سے اپیل کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ نے صاحب استطاعت بنایا، جن کو اللہ نے دولت دی، یہ وقت ہے زکوٰۃ دینے کا. جب لوگ بیماری سے پریشان ہیں، کاروبار نہیں ہے غریبوں کے پاس، کھانا نہیں ہے غریبوں کے پاس. اور یاد رکھو جو لوگ پیٹ بھر کے افطار کر رہے ہیں، یاد رکھو آج اللہ تم ہمارے دسترخوانوں پر ہم افطار کر رہے ہیں 1 نہیں 10 ڈشوں سے. کبھی یہ غریب پینے کا پانی بھی صرف پی کر اپنا روزہ توڑتا ہے. ان غریبوں کے بارے میں سوچو جن کو ایک کھجور بھی میسر نہیں ہے، صرف پینے کا پانی پی کر اپنا روزہ توڑتے ہیں. ان غریبوں کو لاکھوں سلام جو اللہ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور ہم کو اللہ نے اتنا دیا، ہم کچھ نہیں کر رہے. آپ اندازہ لگائیے کہ دسترخوانوں پر 1 نہیں کئی لوازمات ہیں. شکر ادا کریے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، مگر وہ غریب کا بھی حق بنتا ہے. آپ کے محلے کے مسجد کے امام صاحب کو دیکھیے، موزم صاحب کو دیکھیے، بیچارہ محلے کی کچھ آ گئی کھا گیا، ورنہ بعضوں کا تو سحری بھی نہیں ملتی ان کو. اور کیوں نہیں بیچارے سحری؟ ارے کرفیو ہے نا میرے دوست، کرفیو ضرور ہے، مگر کسی غریب کو کھانا اگر آپ نہیں پہنچا سک رہے، اس بات پر میں اس بات کو مانتا نہیں. تو زکوٰۃ اپنی نکالیے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو علماء کرام نے لکھا، علماء کرام نے بتایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے نماز